ضرب المثال، آپ ضرب المثال کے میننگ سامنے لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے ضرب المثال پڑھتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کے میننگس کو یاد نہیں کرنا، صرف سمجھنے کے لیے ہیں، کیونکہ ہمیشہ ضرب المثال فیلنگ کی صورت میں آتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اس کے میننگس یاد کرنے پڑیں۔ آپ کو صرف جس طرح کہ آ بیل مجھے مار، آ بیل کی فیلنگ بھی بن سکتی ہے، مجھے مار کی بھی فیلنگ بن سکتی ہے، تو اس میں سے کوئی ایک فیلنگ بن جاتی ہے، اس لیے آپ کو یہ جو ہے اس کے میننگز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی بک کا پیج نمبر ہے 29 جس پہ ضرب المثال ہے۔ آ بیل مجھے مار، اپنے لیے خود مصیبت مول لینا، آپ آئے بھاگ آئے، آپ آئے بھاگ آئے، آپ کا آنا مبارک یا باعث خیر ہے، آہ تھو کھٹے ہیں، جو چیز نہ مل سکے اسے برا کہہ کر خود کو تسلی دینا، آدمی کا شیطان آدمی کو آدمی بہکاتا ہے، الٹے بانس بریلی کو الٹا کام کرنا، بات کٹائی میں پڑ کی کام ملتوی ہو جانا، 12 برس دلی میں رہے بہاڑی چونکا کیے، مدت تک لائق لوگوں کی صحبت میں رہ کر بھی کچھ نہ سیکھنا، 12 برس دلی میں باسی کڑی میں ابال آیا، بے وقت ہوش آیا، بد اچھا بدنام برا، رسوا ہونا بدکاری سے برا ہے، بوڑھی گھوڑی لال لگام، بڑھاپے میں جوانی کا سا سنگار، بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، کسی وجہ سے کسی کی قسمت جاگ جانا، سوتنا کپاس جلائے سے لٹھم لٹھا، کام شروع ہونے سے پہلے ہی اس کے نتیجے پر جھگڑنا، پاک رہو بے باک رہو، ایماندار اور دیانتدار کو ڈر نہیں، کم خواب میں ٹاٹ کا پیوند بے جوڑ رشتہ، تخم تاثیر صحبت کا اثر، نصفہ اور محبت اثر کیے بغیر نہیں رہتے، جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیلاؤ، اپنی حیثیت اور آمدنی کے مطابق خرچ کرنا، چور کی داڑھی میں تنکا، مجرم کی اپنی حرکات اس کو جرم کو ثابت کر دیتی ہیں، حساب جو بخشش سو معاملہ صاف ہونا چاہیے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بہت ہے، مصیبت کے وقت معمولی مدد بھی غنیمت ہوتی ہے، رات کی بات کی گزری ہوئی بات کا تذکرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، جس بات کا لوگوں میں عام چرچا ہو جائے عموماً وہ سچی ہوتی ہے، سکھوا کو دیج کے جا کو سیکھ سہائے، سیکھ نہ دیجیے باندرا جو گھر بے کا جائے، نصیحت اسی کو کرنی چاہیے جو جسے اچھائی معلوم ہو، احمق کو نہیں کرنے چاہیے، شیخی اور 3 کانے، شیخی مارنا اور پاس کچھ نہ ہونا، صورت نہ شکل بھاڑ سے نکل، بدصورت آدمی کی نسبت تنزند کہتے ہیں، طویلے کی بلا بندر کے سار، قصور کسی کا سزا کوئی پائے، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں، ظالم اور نائل سزا پاتا ہے، غریب کی چور ہو سب کی بھابھی، غریب آدمی پر سب کی چلتی ہے، فقیر کی صورت سوال ہے، حاجت مند کے چہرے سے ہی حال معلوم ہو جاتا ہے، قاضی کے گھر کے چوہے بھی سیانے، عقل مند لوگوں کے بچے بھی عقل مند ہوتے ہیں، کاٹ کی ہانڈی بار بار نہیں چڑھتی، جھوٹ اور دغا بازی بار بار نہیں چلتی، گڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دو، جو کام آسانی سے ہو سکے مشکل نہ کریں اسے، لاد دے لدا دے، لادنے والا ساتھ دے، ہر طرح کا بوجھ دوسرے پر ڈالنے والا، ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، بے جوڑ اور بے میل بات پر کہتے ہیں، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، ساری عمر گناہ کر کے آخر عمر میں پارسا بن بیٹھنا، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، ظاہر کچھ اور باطن کچھ، یہاں کا باوا آدمی نرالا ہے، یہاں کے طور طریقے قطعی مختلف ہیں، کاغذی گھوڑے دوڑانا، جا بجا خطوط بیچنا، اپنے حق میں کانٹے بونا، وہ کام کرنا جو خود کو نقصان پہنچائے، ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، یہ جو ایکسٹرا محاورے ہیں کچھ بک میں نہیں تھے تو وہ ساتھ شامل کیے گئے ہیں، آپ ابھی صرف اتنا ہی کریں، اتھیلی پر سرسوں جمانا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، ہم بھی ہیں 5 سواروں میں آپے سے باہر ہونا، لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں، نہیں تو آگے فیلنگز میں آپ کو کروا دوں گی، آپے سے باہر ہونا، کھجور میں اٹکا،
अच्छा बच्चों, सबसे पहले आप तो 7th क्लास को तो पता होता है किस तरह आप जो 6th क्लास में बच्चे आते हैं वो नए होते हैं, उनको इतना पता नहीं होता, तो उनको ये चीज़ पर समझानी है कि आपने सिर्फ ज़रबल मिसाल याद करने, उनके मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने समझने के लिए लिखे हुए हैं। आपको जो आएंगे पेपर में तो वो हमेशा इस तरह आते हैं जिस तरह आ बेल में फिलिंग बना दी जाती है, मुझे मार, यानी कि या आबेल लिखा होता है और मुझे मार की फिलिंग बनी होती है, आपने इसको खुद फिल करना होता है। यानी कि इसमें से एक लफ्ज जो नहीं दिया जाता उसको ब्लैंक होता है और वो उसको आपने खुद से फिल करना होता है, सिर्फ इनकी फिलिंग आती है। और आप आए, कई दफा ये लिखा होता है देश आए भाग आए, तो आपने लिखा होगा आप आए भाग आए, या आप आए लिखा होगा और आगे डैश नहीं होगा। ज्यादातर अगला लफ्ज नहीं होता, लेकिन कई दफा शुरू से भी नहीं दिया जाता, जिस तरह आथू आगे डैश होगा, आथू आपने लिखना होगा खट्टे हैं। इस तरह से आपको तकरीबन समझ आ चुकी होगी कि ये फिलिंग में आते हैं और इसका मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। ये जैसे आगे मश्क है, मश्क में सेम वही पैटर्न है जो कि जिस तरीके से आपने याद करने हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अब नाच ना जाने की पेपर में इसी तरीके से आते हैं कि जैसे जुमलों की तकमील खींच के नाच ना जाने, आगे आंगन टेढ़ा नहीं दिया होगा, आपने आंगन टेढ़ा खुद लिखना होगा। आसमान से गिरा खजूर में अटका, पाक रहो बेबाक रहो, ईद पीछे डर, आहथू खट्टे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, हम भी हैं पांचों सवारों में, हम भी हैं पांचों सवारों में, आ बेल मुझे मार, उल्टे बांस बरेली को, बिली के भागों छिंका टूटा, सूरत न शक्ल भाड़ से निकल, 900 कुचुए खा के बिली हज को चली, सोत ना कपास जुलाई से लठम लठा, गरीब की जोरो सबकी भाभी। आप लोग इनको जरा देख लें एक मिनट। गरीब की जोरो सबकी भाभी, यहाँ का बाबा आदम ही नराला है, यहाँ का बाबा आदम ही नराला है, दिल को दिल से राह होती है, दिल को दिल से राह होती है। आगे है शेखी और 3 काने, शेखी और 3 काने, तवेले की बला बंदर के सर, तवेले की बला बंदर के सर, और छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात, डूबते को तिनके का सहारा बहुत है, काट की हांडी बार बार नहीं चिढ़ती, तोखम तासीर सोबत का सर, चोर की दाढ़ी में तिनका, अथेली पर सरसों जमाना, फकीर की सूरत सवाल है, गुड़ से जो मरे तो जेर क्यों दो, 12 बरस दिली में रहे बाड़ी जोंका किए, आप आए भाग आए, आदमी का शैतान आदमी है, बात कटाई में पड़गी, बद अच्छा बदनाम बुरा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, कमखाब में टाट का पेवंद, कमखाब में टाट का पेवंद, जितनी चादर देखिए उतने पांव फैलाइए, हिसाब जो जो बख्शिश सो सो, खिदमत से अजमत है, रात गई बात गई, ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझे, ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। ज़बान खल्क को नकाराए खुदा समझो, सिखवा को दीजिए जाको सीख सहाय, बांदरा जो घर बेका जाए, आपे से बाहर होना,
इनमें इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि कुछ इसमें जुमले जो मैंने पहले आपको बताए थे वो उसमें शामिल शायद ना हो, तो ये पीछे जो लिखे हुए हैं उनमें कुछ हैं और उनको मैंने जो एंड में खुद लिखे हुए थे वो मे बी के उसमें ना हो, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपस से बाहर होना जैसे कि है कागजी घोड़े दौड़ाना, अपने हक में कांटे बोना, आलम की मौत आलम की होती है, बासी कड़ी में उबाल आया, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, दी की जरबल मिसाल कुनकुम तालब से मिलाइए। अब इनको क्या करना है कि इनके मतलब से मिलाना है। मारूं घुटना फूटे, आंख का क्या होगा, बेजोड़ और बेमेल बात पर कहते हैं। तो वेले की बला बंदर के सार कसूर किसी का सजा कोई पाए, अपने हक में कांटे बोना, अपने हक में वो काम करना जो खुद को नुकसान पहुंचाए, गरीब की जोरो सबकी भाभी, गरीब आदमी पर सबकी चलती है, ईद पीछे टर, मौका निकल जाने के बाद काम करना। आप लोग अपने पास इसको नोट कर लें। पेज नंबर है 33। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ। मारूं घुटना फूटे आंख, बेजोड़ और बेमेल बात पर कहते हैं, तवेले की बला बंदर के सर, कसूर किसी का सजा कोई पाए, अपने हक में कांटे बोना, मोड़ का निकल जाने के बाद काम करना, ईद पीछे टर, गरीब आदमी पर सबकी चलती है। अब आगे है मुहावरात। मुहावरात को किस तरह से आपने करना है कि मुहावरा क्या होता है, दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे हकीकी की बजाय मजाजी मानी मुराद लिए जाएं, उससे मुहावरा कहते हैं। मिसाल के तौर पर सबस बात दिखाना, आंख लगना, याद होना वगैरह। मुहावरा ज़बान का जेवर है, उसके मुनासिब और बरमेल इस्तेमाल से तहरीर और तकरीर में ख़ास किस्म की दिलकशी और हुस्न पैदा होता है। मुहावरे के अल्फाज में कमी पेशी नहीं की जा सकती और ना ही इसे क़वायद ज़बान के असूलों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। मुहावरे के इस्तेमाल में बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है और इस मकसद के लिए अहले ज़बान की तहरीरों का बगौर मुताला करना ज़रूरी है। और चंद एक मुहावरे नीचे दिए हुए हैं। मुहावरा आपको बताया है कि क्या होता है, दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ होता है जिससे हकीकी की बजाय मजाजी मानी मुराद लिए जाते हैं, उसे मुहावरा कहते हैं। जिस तरह आबरू खाक में मिलाना, जलील करना, उसने इतने बुरे काम किए कि अपने बुजुर्गों की आबरू खाक में मिला दी। आपे से बाहर होना, हद दर्जे का गुस्सा होना, अहमद गाली सुनकर आपे से बाहर हो गया। आड़े आना, मुश्किल में काम आना, सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में दोस्तों के आड़े आए। आबोदाना उठना, रिस्क खत्म होना, सच है जब इंसान का आबोदाना उठ जाता है तो कोई दुआ कारगर नहीं होती। आग बगोला होना, बहुत गुस्से में आना, वो मेरी बात सुनते ही आग बगोला हो गया। आंखें चुराना, आंखें क्यों चुराते हो, सच्चे हो तो सामने आकर बात करो। आफत का परकाला होना, निहायत शरारती, ये बुढ़िया तो आफत का परकाला है, इधर की उधर लगा देती है और लोगों में लड़ाई करवा देती है। आसमान से बातें करना, बुलंदो बाला होना, कोई अमालिया की चोटियां आसमान से बातें करती हैं। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना, जब अहमद से मेरी दलील का कोई जवाब ना बन पड़ा तो अपना सा मुंह लेकर रह गया। अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना, अपने मुंह मियाँ मिठू बनना कोई खूबी नहीं, मजा तो ताबे के दूसरे लोग तारीफ करें। अपने गरीबान में मुंह डालना, अपना जायजा लेना, दूसरों को नसीहत करने से पहले आदमी को चाहिए कि अपने गरीबान में मुंह डालकर देख ले। ईंट से ईंट बजाना, तबाह बर्बाद कर देना, नादर शाह ने दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी। बाग बाग होना, बहुत खुश होना, बेटे की कामयाबी की खबर सुनकर बाप का दिल बाग बाग हो गया। बेनुक्त सुनाना, बुरा भला कहना, बुढ़िया ने लड़कों को वो बेनुक्त सुनाई कि तोबा ही भला। बेड़ा उठाना, किसी मुहिम को सर अंजाम देने का जिम्मा लेना। कायद आज़म ने बरसगीर के मुसलमानों को आज़ादी से इम्कनार करने का बेड़ा उठाया और अपने मकसद में कामयाब हो गए। बेचराग होना, उजाड़ सुनसान, ये बस्ती बरसों पहले दरिया बर्द हो गई थी, इस वक्त से आज तक बेचराग चली आ रही है। पापड़ बेलना, मेहनत मशक्कत करना, फी ज़माना इंसान को अपने बच्चों की खातिर बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, यानी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है।
پالا پڑنا، واسطہ پڑنا، خدا کرے تمہارا پالا کسی احمق سے نہ پڑے، پانی پھیر دینا، برباد کر دینا، آپ نے میرے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا، پانی میں آگ لگانا، متحمل مزاج کو بھڑکانا، آج میں نے صدیقی صاحب کو غصے میں دیکھا، یوں لگتا تھا کسی نے پانی میں آگ لگا دی ہو، 3-5 کرنا، میرے جھگڑا کرنا، بیس کرنا، میرے ساتھ 3-5 کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھی طرح سے میری رقم واپس کر دو، 3 حرف بھیجنا، لعنت بھیجنا، میں چغل خوروں پر 3 حرف بھیجتا ہوں، 3-13 ہونا، منتشر ہونا، حملے کتاب نہ لا کر کفار کا لشکر آنے واحد میں 3-13 ہو گیا، ٹیڑھی کھیر ہونا، کام کا مشکل ہونا، اس مسئلے کا حل میرے بس میں نہیں، یہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، ٹس سے مس نہ ہونا، ذرا بھی اثر نہ ہونا، بعض لوگ ایسے بہیوس ہوتے ہیں لاکھ سمجھاؤ مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، جی چرانا، بچنے کی کوشش کرنا، بعض لوگ محنت مشقت سے جی چراتے ہیں، جلتی پر تیل ڈالنا، جھگڑے کو اور بڑھانا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بیچ بچاؤ کرانے کی بجائے جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں، جان پر کھیلنا، انتہائی مشکل کام کرنا، کمانڈوز نے جان پر کھیل کر دہشت گردوں کو آنے واحد ٹھکانے لگا دیا، جلی کٹی سنانا، برا بھلا کہنا، ساس بہو کی نہ بنتی تھی وہ اکثر ایک دوسرے کو جلی کٹی سناتی رہتی تھی، چھکے چھڑانا، حواس گم ہونا، مجاہدین نے پے در پے حملے کر کے دشمن کے چھکے چھڑا دیے، 4 چاند لگانا، قدر و قیمت بڑھانا، علامہ اقبال کے کلام نے اردو شاعری کو 4 چاند لگا دیے، چھاتی پر سانپ لوٹنا، حسد ہونا، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی سے دشمنوں کی چھاتی پر سانپ لوٹ رہے ہیں، چھٹی کا دودھ یاد آنا، مصیبت میں آرام کے دنوں کا یاد آنا، پولیس نے چور کی ایسی پٹائی کی اسے چھٹی کا دودھ یاد آ گیا، حرف آنا، بدنامی ہونا، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ بزرگوں کی عزت پر حرف آئے یا ان کے نام کو دھبا لگے، آگے ہیں مشق ہے، مشق میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آبرو خاک میں ملانا، اب پہلے بھی جملہ تھا لیکن آپ کو بچوں سب سے پہلی ایک اور چیز میں نے آپ کو بتانی ہے کہ آپ نے ہمیشہ جملہ جو ہے آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہ بک کے رٹے ہوئے جملے لکھے ہیں، یہ ان بچوں کے لیے جن کو اگر نہیں آتے تو وہ یاد کریں، لیکن یاد جملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو محاورہ کوئی بھی ہے اس کو یاد کریں نہ کریں بلکہ اس کو آپ اپنے میننگز اس کے سمجھیں اور خود سے جملے لکھیں، جیسے یہ بک میں کلاس میں جب ہوتے ہیں تو ہمیشہ میں آپ سے 2 جملے بنواتی ہوں، ایک آپ بک کا لکھ لیں، ایک خود سے لکھیں، ایک یا 2 خود سے لکھیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں رٹے کی عادت ختم ہو جاتی ہے، رٹا یہ سمجھنے کے لیے ایک جملہ ہے لیکن آپ خود سے لکھیں گے تو وہ غلط نہیں ہوگا، آپ خود سے کسی اپنے ٹیوٹر سے، اپنی مما سے، پاپا سے یا کسی سے ہیلپ، بہن بھائی سے ہیلپ لے کے جملہ خود لکھ سکتے ہیں، یہ نہ ہو کہ کئی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سامنے ٹیچر نے لکھوا دیا بس اسی کو یاد کرنا ہے دوسرا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے، کہانی، لیٹر، اپلیکیشن، ان سب چیزوں میں آپ اپنی ورڈنگ کر سکتے ہیں اور جملے آپ خود سے بنا سکتے ہیں، اس لیے آگے ایکسرسائز میں جو جملے بنائے گئے ہیں وہ ہیں یہی ہے، محاورہ وہی ہے لیکن آگے اس کا کیا ہے جملہ چینج کر دیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں میں رٹے کی عادت تھوڑی ختم ہو، آبرو خاک میں ملانا، علی نے چوری کر کے اپنے والدین کی آبرو خاک میں لا دی، اس کا ایک اور جملہ میں بنا دیتی ہوں تاکہ آپ کے دل سے یہ بات نکل جائے کہ یہی ہم نے کرنا ہے، اور آپ نے یہ جملہ جو ہے اس طرح سے ہے کہ علی نے چوری کر کے اپنے والدین کی آبرو خاک میں ملا دی، علی نے امتحان میں فیل ہو کر اپنے والدین کی آبرو خاک میں ملا دی، آب و دانہ اٹھنا، کینسر کی وجہ سے علی کا آب و دانہ اس دنیا سے اٹھ گیا، آب و دانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ رزق ختم ہونا، کہ ڈینگی بخار کی وجہ سے علی کا آب و دانہ اس دنیا سے اٹھ گیا، ہر انسان کا آب و دانہ اس دنیا سے ایک نہ ایک دن اٹھنا ہے، یہ 2-3 جملے اس لیے بنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں میں جو ہے رٹے کی عادت ختم ہو، آسمان سے باتیں کرنا، آج کل مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، کیٹو کا پہاڑ آسمان سے باتیں کرتا ہے، باغ باغ ہونا، جب میرے امی ابو حج کر کے واپس آئے تو میں باغ باغ ہوگی، میں اپنے پاس ہونے کی خبر سن کر باغ باغ ہوگی، اچھا بیڑا اٹھانا، علی کے ابو نے 2 یتیم بچوں کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، پاپڑ بیلنا، میں نے امتحان میں کامیابی کے لیے بڑے پاپڑ بیلے ہیں، پاپڑ بیلنا، والدین اپنے بچوں کی پرورش کے لیے بڑے پاپڑ بیلتے ہیں، پانی پھیر دینا، علی نے امتحان میں فیل ہو کر اپنے والدین کی امیدوں پر پانی پھیر دیا، اس کی جگہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں
کہ میرے چھوٹے بھائی نے امتحان میں فیل ہو کر میری امیدوں پر پانی پھیر دیا، یہ استاد کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ 3 حرف بیچنا، میں رشوت خوروں پر 3 حرف بیچتا ہوں، میں سود خوروں پر 3 حرف بیچتا ہوں۔ ٹیڑھی کھیر ہونا، مسئلہ کشمیر کو حل کرنا پاکستان کے بس کی بات نہیں، یہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے۔ اور اس میتھ کا یا حساب کا سوال کو حل کرنا میرے بس کی بات نہیں، یہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے۔ اردو کے مضمون کو یاد کرنا میرے بس کی بات نہیں، یہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے۔ ٹس سے مس نہ ہونا، علی کے والد نے اسے بہت نصیحت کی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ استاد نے علی کو نقل کرنے سے منع کیا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ جلتی پر تیل ڈالنا، تم نے بیچ بچاؤ کرانے کی بجائے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ جان پر کھیلنا، احمد نے جان پر کھیل کر علی کی جان بچائی، میں نے اپنی جان پر کھیل کر ایک بچی کو ڈوبنے سے بچایا۔ چھکے چھڑانا، 1965 کی جنگ میں پاکستان نے بھارت کے چھکے چھڑا دیے۔ اور بھی لکھ سکتے ہیں کہ چھکے چھڑانا، پاکستان میں نے جنگ میں بھارت کے چھکے چھڑا دیے۔ کرکٹ میچ میں پاکستان نے بھارت کے چھکے چھڑا دیے۔ چٹی کا دودھ یاد آنا، پولیس نے چور کی ایسی پٹائی کی کہ اسے چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ استاد نے علی کی ایسی پٹائی کی کہ اسے چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ حرف آنا، محنتی بچے اپنے والدین کی عزت پر حرف نہیں آنے دیتے۔ محنتی بچے یا میں اپنے وطن سے محبت کرنے والے لوگ جو اپنے وطن کی عزت پر حرف نہیں آنے دیتے۔ 4 چاند لگانا، یا پاک فوج اپنے وطن کی عزت پر حرف نہیں آنے دیتی۔ 4 چاند لگانا، آمنہ نے اول پوزیشن حاصل کر کے اپنے والدین کی عزت کو 4 چاند لگا دیے۔ اور اینٹ سے اینٹ پہ جانا، نادر شاہ نے دلی کی اینٹ سے اینٹ پہ جا دی۔ زلزلے نے گاؤں کی اینٹ سے اینٹ پہ جا دی۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھی عادت نہیں ہے، بعض لوگوں کو اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی بہت بری عادت ہوتی ہے۔ آپ لوگ اس کو یاد کر لیں اور اس کو پڑھیں۔ آگے ہے محاورہ، غلط محاورہ اور درست محاورہ۔ عزت رکھنا، اس میں یہ ہے کہ آپ نے محاوروں کی درستی، آپ کے سامنے غلط محاورے ہیں ان کو درست کرنا۔ عزت رکھنا اس کا مطلب ہے آبرو رکھنا۔ آبدان کا اٹھنا، آبودانہ اٹھنا۔ اپنا سموں لے کر جانا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے آستین چڑھانا نچلے کا ہے کہ بھائی مسٹیک اوپر لکھا، اپنا سموں لے کر رہ جانا، اپنا سموں لے کر رہ جانا، یہ صحیح ہے جملہ، اپنا سموں لے کر رہ جانا۔ اور اس کے نیچے والے کا یہ ہے، میں نے ایرو کا نشان بھی دیا ہوا ہے، پاؤں چڑھانا کا کیا ہوگا، آستین چڑھانا۔ سبز محل دکھانا، سبز باغ دکھانا۔ عزت بنانا، آبرو بنانا۔ عزت بنانا کا کیا ہوگا، آبرو بنانا۔ اندر سے باہر ہونا، آپے سے باہر ہونا۔ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالنا، اپنے گریبان میں منہ ڈالنا۔ آسمان پر جانا، آسمان پر اڑنا۔ بھگو بھگو کے پینا، بھگو بھگو کے لگانا۔ آبرو اترنا، آبرو رکھنا۔ خود میں نہ رہنا، آپے میں نہ رہنا۔ اپنے منہ میاں طوطے بننا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ آگے آگ بگولا ہونا، آگ بگولا کا آگ بگولا ہی ہوگا، یہ درستی ہے۔ بیڑا اٹھنا، بیڑا اٹھانا۔ آبرو مٹی میں ملانا، آبرو خاک میں ملانا۔ اپنے حق میں کانٹے بونا، کانٹے بگونا نہیں ہوتا، کانٹے بونا ہوتا ہے۔ تاروں سے باتیں کرنا، آسمان سے باتیں کرنا۔ اولے برسانا، آگ برسانا۔ بے لفظ سنانا، بے نقط سنانا۔ آگے ہے، یہ آپ لوگ اگر دوبارہ سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو کوئی جن کو مسئلہ ہو وہ دیکھ لیں۔ یہ آگ بگولا ہونا کا اس لیے نہیں لکھا ہوا کہ یہ درست جملہ، اس کو آپ سیم آگے اسی طرح لکھ سکتے ہیں۔ یہ پیچھے پیچھے میں دکھا رہی ہوں، اگر کسی نے کوئی چیز دیکھنی ہو تو دیکھ سکتے۔ آپ لوگ بیٹا یہ اگر کسی نے اگر نہیں بھی نوٹ کیے تو آپ لوگ خود سے بھی جملے بنا سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ٹیچر نے لکھوائے ہوں یا دیے ہوں وہی بنانے ہیں۔
یہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو یہ جو غلط محاورے ہیں یہ میٹرک کی بک میں دیے ہوئے ہیں درست والے، جو ان کی قواعد و انشاء اس میں سے لیے گئے ہیں۔ درج ذیل محاورات کا استعمال کیجیے، استعمال دیکھیں اور ان محاوروں سے مزید جملے بنائیں۔ ایک ایک جملہ بنا ہوا ہے، ایک ایک آپ نے اس کے محاورے کو دیکھ کے محاورہ یہ چھکے چھوٹ جانا، جس طرح اس سے آپ نے ایک اور جملہ بنانا ہے۔ پاکستان کی افواج کے جوابی حملے سے دشمنوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ چھکے چھوٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھبرانا۔ اب یہ اس میں محاورہ کیا ہے؟ چھکے چھوٹ۔ اس سے ایک آپ نے اور جملہ بنانا ہے۔ 1965 کی جنگ میں بھارت کے چھکے چھوٹ گئے، وہ مجھے دیکھتے ہی رفو چکر ہو گیا۔ چور پولیس کو دیکھ کر رفو چکر ہو گیا۔ رفو چکر کا کیا مطلب ہے؟ بھاگ جانا۔ اچانک اپنے سامنے شیر کو دیکھ کر علی کے آواز باختہ ہو گیا۔ اچانک بم دھماکے کی آواز سن کر آمنہ کے آواز باختہ ہو گئی۔ علی نے اچھی نوکری حاصل کرنے کے لیے ہر جگہ کی خاک چھانی ہے۔ میرے بھائی نے خاک چھاننے کا کیا مطلب ہوگا؟ بہت جستجو کرنا۔ میرے بھائی نے روزگار کی تلاش میں ہر جگہ کی خاک چھانی ہے۔ آج کل کوئی کسی کو نہیں پوچھتا عزیزوں کا خون سفید ہوگا۔ خون سفید ہونا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محبت نہ رہنا۔ آج کل لوگوں کا خون سفید ہو گیا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ ایک یتیم بچے کی دکھ بھری کہانی سن کر میرا دل بھر آیا۔ دل بھر آنا کا مطلب ہے غمگین ہونا۔ ایک بیوہ کی دکھ بھری داستان سن کر میرا دل بھر آیا۔ وہ لاکھوں کا مال ہضم کر گیا اور ٹکار تک نہ لکھی۔ ٹکار تک نہ لینا کا مطلب کیا ہے؟ ہضم کر جانا۔ نواز شریف لاکھوں کا مال ہضم کر گیا اور ٹکار تک نہ لی۔ آپ ضروری نہیں ہے عمران خان کا بھی لکھ سکتے ہیں، نواز شریف کا، ویسے کسی اور کا بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ لوگ جو ہیں یہ نہ ہو کہ نواز شریف کے حامی کہیں کہ نواز شریف نہیں ہے، عمران خان کے حامی کہ عمران خان نہیں ہے، بس کسی کا بھی لکھ دیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچانک اپنے سامنے سانپ دیکھ کر میرا رنگ فک ہو گیا۔ اچانک اپنے سامنے شیر کو دیکھ کر میرا رنگ فک ہو گیا۔ آج کل بازار میں سبزیوں کی ریل پیل۔ ریل پیل کا مطلب کیا ہے؟ کثرت ہونا، کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا۔ آج کل بازار میں پھلوں کی ریل پیل ہے۔ زلزلے نے بالا کوٹ کو زیر و زبر کر دیا تھا۔ زیر و زبر کا مطلب الٹ پلٹ کر دیا تھا۔ سیلاب نے پورے گاؤں کو زیر و زبر کر دیا تھا۔ یہ آپ لوگ بچوں پہلے ان کو کریں، پھر اس کے بعد اگلا پیج ہے چار، ان سے بھی جملے بنانے ہیں۔ مشق کے ذیل کے محاورات کے معنی لکھیے اور ان کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ 4 چاند لگانا، اینٹ سے اینٹ بجانا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، 3 5 کرنا، چھاتی پر سانپ لوٹنا۔ یہ میں نے آپ کو جملے پہلے بھی بتائے ہیں، یہ آپ لوگ دیکھ لیں، پیچھے لکھے بھی ہوئے ہیں، لیکن ان سے آپ، یہ میں نے خود بنائے ہوئے ہیں، آپ لوگ اپنے خود سے بنا سکتے ہیں۔ 4 چاند لگانا، قدر و قیمت بڑھانا۔ علی نے اول پوزیشن حاصل کر کے اپنے والدین کی عزت کو 4 چاند لگا دیے۔ اینٹ سے اینٹ بجانا، پاکستان نے 1965 کی جنگ میں بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ اس لیے آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ پیچھے آپ کو ابھی پڑھا چکے ہیں، یہ دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریف خود کرنا۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا بہت بری عادت ہے۔ 3 5 کرنا، جھگڑا کرنا۔ بھارت ہمیشہ پاکستان سے 3 5 کرتا رہتا ہے۔ چھاتی پر سانپ لوٹنا، حسد ہونا۔ پاکستان کی ترقی سے بھارت کی چھاتی پر سانپ لوٹ رہے ہیں۔ یہاں تک آپ لوگ کر لیں۔ اگر آپ نے کوئی کوسچن کرنا ہے تو پلیز ریز یور ہینڈز۔